اس رات ابو 5 کلو دودھ میں یہ چیز ڈال کر پیتے تو میں سمجھ جاتی آج صبح فجر تک میری امی کی خیر نہیں۔ درد بھری آوازیں آئیں گی، میں اماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا باپ ستیلا تھا۔ پھر ایک رات جب وہ مجھے لا کر میرے اوپر آیا تو میں آدھی رات کو پانی پینے کے لیے کچن میں پہنچی تو دروازے کی اوٹ میں ہی چھپ گئی، کیونکہ ابا ایک بار پھر کاغذ کی پڑیا کھول کر دودھ میں کچھ ملا رہا تھا۔ وہ عجیب ہرے ہرے رنگ کا سفوف تھا جس نے دودھ میں ملتے ہی دودھ کی رنگت بھی بدل دی تھی۔ پھر ابا نے فٹافٹ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا دودھ پی لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہر دوسری رات ابا اسی طرح کا دودھ تیار کر کے پیتا تھا۔ کئی بار میں نے چھپ کر یہ منظر دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد میں جانتی تھی کہ اب کس طرح کی آوازیں ساری رات مجھے سننے کو ملیں گی۔ میرے چہرے پر خود بس خود سی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا اماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ خاص دودھ پینے کے بعد تو ان کی محبت میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا تھا۔ تب ہی تو فجر تک اماں کی دبی دبی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی تھیں۔ گھر چھوٹا تھا، اسی لیے رات کے سناٹے میں یہ آوازیں مجھے صاف سنائی دیتی تھیں اور میں اپنی چارپائی پر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ میں 16 سال کی ایک جوان لڑکی تھی، اور اس عمر میں میاں بیوی والے رشتے کو لے کر کافی تجسس دل میں موجود ہوتا ہے، اور پھر رات کے اس پہر ایسی آوازیں سن کر تو یہ تجسس نہ صرف بڑھ جاتا ہے بلکہ دل میں عجیب عجیب سے شوق بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی میرا دل چاہتا کہ چھپ کر دیکھوں کہ اماں ابا کے کمرے میں کیا چل رہا ہے، تو کبھی میں سوچتی کہ ابا اماں کے لیے اس عمر میں بھی کس قدر دیوانہ ہے۔ کبھی خیال آتا کہ جانے ابا کون سا سفوف پیتا ہے جو ساری رات اماں کی ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ وہ سوالات تھے جو میرے ذہن میں پچھلے 6 مہینے سے گردش کر رہے تھے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ البتہ میرے دل میں بہت سے ارمانوں نے جگہ لے لی تھی۔ میں اتنی کم عمری میں ہی اپنی شادی شدہ زندگی کے خواب سجانے لگی تھی۔ میرے دل میں اکثر یہی خیال آتا تھا کہ میرا شوہر بھی ایسے ہی میرا دیوانہ ہوگا جیسے ابا اماں کے اب بھی۔ میں چارپائی پر لیٹی اماں کی دبی دبی سسکیاں سن رہی تھی۔ بس بس اب اور نہیں، بس کر دو۔ اماں کی ایسے آوازیں سن کر میں شرم سے لال پڑ رہی تھی، اور میرے اندر جذبات انگڑائی لے کر جاگ چکے تھے۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی تھی، اور میں کبھی سیدھا کروٹ لیتی تو کبھی الٹی کروٹ۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابا کا اماں کے آگے ٹھہرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ابا اماں سے محبت بھی تو اس قدر کرتا تھا۔ ایسے ہی فجر کا وقت ہوا تو اماں کمرے سے باہر نکلی اور بڑی مشکل سے چلتے چلتے غسل خانے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اب اماں غسل کر کے نماز ادا کریں گی، اس لیے میں نے اپنے منہ پر چادر ڈال لی کہ اماں کو میرے جاگنے کا اندازہ نہ ہو۔ میرا کوئی علیحدہ کمرہ تو تھا نہیں، میں برآمدے میں ہی سویا کرتی تھی، شاید اس لیے مجھے ہر معاملے کی خبر بھی رہتی تھی۔ کافی دیر بعد اماں غسل خانے سے نکلی تو ان کے گھٹنوں تک لمبے سنہری بال تھے، اور اماں کا لباس بھی گیلا ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں نے غسل کر لیا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، اور میں پرسکون نیند سو گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اماں کو بھی اب سکون سے سو جانا ہے۔ اور صبح 8 بجے ہی اس گھر میں صبح ہوئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے پر میں نے ابا کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، جبکہ اماں کا چہرہ بھی کچھ ایسا ہی تھکن زدہ تھا۔ اماں ہمارے آگے ناشتہ لگا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہے۔ ایک ہاتھ سے اماں نے اپنی کمر کو پکڑ رکھا تھا۔ عمر کے اس حصے میں روز روز ابا کے جذبات کو سہنا شاید ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اماں کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اماں کی خوبصورتی کبھی کبھی مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، البتہ رفتہ رفتہ اماں کا چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ پھر بھی اماں خوبصورت لگتی تھیں، اور شاید یہی حسن تھا کہ ابا خود کو روک نہیں پاتے تھے۔ میری اماں نے ابا سے محبت کی شادی کی تھی۔ اماں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اور ابا ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ابا ان پر فدا ہو گئے تھے، اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر ان دونوں نے شادی کر لی تھی۔ جب ان کے گھر والوں کو اس شادی کا علم ہوا تو کسی نے ان کی شادی کو قبول نہیں کیا۔ میری اماں کے گھر والے بہت پڑھے لکھے اور امیر لوگ تھے، جبکہ ابا کا گھر والے کافی مختلف تھے، اس لیے اماں کے گھر والوں نے اس رشتے کو کسی صورت قبول نہیں کیا۔ ابا اماں کو لے کر دوسرے شہر آ گئے، اور یہی اماں کے پاس میری پیدائش ہوئی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری اماں بہت اداس رہتی تھیں۔ اکثر وہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرتی تھیں۔ کبھی کبھی تو اماں یہاں تک کہہ دیتی تھی کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش میں اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کرتی۔ انہیں اپنے گھر بار بہت زیادہ یاد آتا تھا، لیکن پھر جب وہ میرے ساتھ وقت گزارتی تو نارمل ہو جاتی۔ ایسے ہی میں بڑی ہونے لگی۔
میں بھی ہو بہو اپنی اماں جیسی خوبصورت تھی۔ میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ میرے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ اماں بھی عمر کے اس حصے میں اب تک اس قدر حسین تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسی ایک 16 سال کی لڑکی کی ماں ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے ابا اب تک ان کے دیوانے تھے۔ اماں کو کہیں اکیلے نہ جانے دیتے، ہر وقت ان سے چپکے رہتے۔ کام سے واپس لوٹتے تو اماں کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتے، اور پچھلے کچھ عرصے سے تو ابا نے ایک عجیب سا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اکثر رات ڈھیر سارا دودھ لاتے، خود ہی باورچی خانے میں کھڑے ہو کر دودھ گرم کرتے اور نہ جانے اس میں کیا ملاتے، وہ سارا دودھ پی لیتے، اور پھر جب کمرے میں جاتے تو اماں کی عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی، جنہیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ ان دونوں کی محبت میرے لیے ایک مثال کی طرح تھی کہ عمر کے اس حصے میں بھی ابا نے اماں کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ مجھ سے بھی کہیں زیادہ وقت وہ اماں کو دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اماں اس بات کے خلاف نظر آتی تھی۔ جب ابا اماں کو باورچی خانے سے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانے کو لگتے تو اماں کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کبھی کبھی تو وہ دبی آواز میں کہتی کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کرو تم، بیٹی کے سامنے بھی ذرا لحاظ نہیں کرتے، اور ابا زور سے کہتے کہ ہماری ہی بیٹی ہے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس وقت اماں کے چہرے پر جو شرم کے آثار ہوتے وہ دیکھ کر میں بھی نظریں جھکا لیتی، اور پھر اماں کے کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد ہی ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ وہ دبی دبی آہیں اور سسکیاں اور سرگوشیاں میرے جذبات کو پوری طرح سے ابھارتے تھے۔ ایسے ہی میں نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا، اور جب کالج میں داخلہ لینے کی بات آئی تو ابا نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے تمہیں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے حساب سے تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ ابا کی بات سن کر میرا دل بہت خراب ہوا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، آگے پڑھنا چاہتی تھی، اور اماں کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ابا نہ جانے کیوں میری پڑھائی کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب میں نے زیادہ کہا تو ابا نے بہت عجیب سی بات کی۔ کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ جس طرح تمہاری ماں نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی کی ہے، اسی طرح تم بھی کسی کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ ابا کی بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اور وہیں میں بھی چونک اٹھی تھی۔ اماں نے ابا کی خاطر اپنا گھر چھوڑا تھا، اور آج اس بات کو گھما پھرا کر ابا اس طرح کہہ رہے تھے جیسے اماں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اماں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی تھیں، اور ابا نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ بس اب گھرداری پر دھیان دو، جلد ہی میں تمہاری شادی کر دوں گا، ایسا نہ ہو کہیں تم میرے منہ پر کالک مل دو۔ ابا کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ ابا نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے۔ پھر ابا بھی کمرے میں چلے گئے تھے، اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا اماں نے ابا سے اس طرح بھاگ کر شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے؟ کیا ابا مجھے اماں کے ہی ترازو میں تول رہے ہیں؟ لیکن پھر آدھی رات کو جب ابا دودھ پی کر کمرے میں جانے لگے تو میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ ابا تو اب بھی اماں سے بہت محبت کرتے تھے، شاید وہ بدنامی سے ڈرتے تھے، اس لیے میری جلدی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ بھاگ کر شادی کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا اندازہ انہیں اچھی طرح ہو چکا تھا، مگر اس رات میں نے ایک عجیب سی حرکت محسوس کی۔ جب ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تو تجسس کے عالم میں نے ان کے کمرے میں کان لگا لیے۔ اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ اب بس کر دو، میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہوں گی، کم سے کم میری عمر ہی کا خیال کر لو۔ میں مانتی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ابا کہہ رہے تھے کہ یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد اماں کی دبی دبی آواز مجھے سنائی دینے لگی، اور وہ بار بار بس کر دو کی تکرار کر رہی تھی، اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اپنی اس حرکت پر مجھے بھی شرم آئی کہ میں کس طرح اپنے ہی ماں باپ کے کمرے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حرکت کسی صورت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں واپس چارپائی پر آ کر لیٹ گئی، اور تصور میں اپنے ماں باپ کی محبت کو سوچنے لگی۔ اگلے دن جب اماں کمرے سے نکلی تو ان کی گردن پر نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان موجود تھے۔ میں نے گھبرا کر اماں سے پوچھا کہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ تو اماں نے جلدی سے دوپٹہ ڈال لیا اور پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ میری بات کا انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی تو اپنی پڑوس والی سہیلی روبینہ کے گھر پہنچ گئی۔ اماں مجھے کبھی روبینہ کے پاس جانے سے روکتی نہیں تھیں۔ میں نے اتفاق سے روبینہ کی بھابھی کی گردن پر بھی اماں کی گردن جیسے ملتے جلتے نشان دیکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے گھبرا کر پوچھ لیا، روبینہ تمہاری بھابھی کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ روبینہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، اور وہ میری طرح سیدھی سادی نہ تھی، اسے بہت سی چیزوں کا علم تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، کچھ تو شرم کرو، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، کیا تمہیں نہیں پتا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے آہستہ سے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میں شرم سے لال پڑ گئی۔ میری اس حالت پر روبینہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ نئی نویلی شادی ہو تو یہ سب عام سی بات ہے، تمہیں تو پتا ہے کہ بھائی کی شادی کو مہینہ ہوا ہے، اس لیے اکثر ہی بھابھی کی گردن پر نشان ہوتے ہیں،
پہلے پہل تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، پھر میری بڑی بہن نے مجھے بتا دیا کہ یہ کیا ہے۔ روبینہ نے میری معلومات میں اضافہ کیا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میرے ماں باپ کی شادی کو تو 17 سال ہو گئے ہیں، تو کیا اب بھی ابا اماں سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ مجھے بھی کوئی ابا جیسا محبت کرنے والا شوہر نصیب ہو جائے۔ کچھ دیر میں بس روبینہ کی بھابھی کو دیکھتی رہی، جن کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، کمر سے کپڑے چپکے ہوئے تھے۔ وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے ہی انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ چمک کس بات کی ہے۔ کچھ دیر اپنی دوست کے ساتھ وقت گزار کر میں واپس گھر آئی تو ابا غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، خبردار جو آئندہ گھر سے باہر قدم بھی نکالا۔ ابا کا لہجہ سن کر میں چونک گئی۔ میں پہلے بھی روبینہ کے گھر جاتی رہی ہوں۔ ابا کہنے لگے، تم جوان ہو گئی ہو، اب تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی، روبینہ کے گھر بھی مت جانا، اس کے بھی جوان بھائی ہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ روبینہ کے بھائی میرے بھائیوں جیسے ہیں، ہم تو بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ ابا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ لو۔ آج کے بعد روبینہ کے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی گلی میں آنکھ مٹکا شروع ہو جائے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ پھر ابا کمرے میں چلے گئے اور اماں نے ایک آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ شاید میرے آنے سے پہلے ابا اماں کو اسی بات پر ڈانٹ چکے تھے۔ مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میری وجہ سے میری ماں کو بھی ڈانٹ پڑ گئی، اور ابا بھی نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ مگر اماں کی خاطر میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اماں کے گلے لگے ہاتھ ڈالا اور کہا، ابا ہم سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں نا، اسی لیے ڈانٹ بھی دیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اچانک ہی ابا کو کیا ہو گیا؟ میرے روبینہ کے گھر جانے سے انہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، تو پھر ابا مجھ پر اتنا شک کیوں کر رہے ہیں؟ اماں کہنے لگی کہ دراصل غلطی تمہاری نہیں، میری ہے، اور اب اسی کی سزا ہمیں ساری زندگی بھگتنا ہے۔ مجھے اماں کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ وہ آنسو اپنے پونچھتے ہوئے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا کہ اماں نے ابا سے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی محلے کے تھے۔ ابا کا اماں کی گلی میں آنا جانا تھا، اسی وجہ سے اب میرے حوالے سے بھی اب ایسی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن اگر ابا کا اشارہ اماں کی طرف تھا تو اس بات سے یقیناً اماں کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا۔ مجھے اماں کے آنسوؤں کی وجہ سمجھ آ رہی تھی اور ابا کے شک کی بھی۔ انسان جو کام خود کر گزرتا ہے یا پھر جیسا وہ خود ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اس کی سوچ خود بخود ایسی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ابا نے اماں کو گھر سے بھگا کر شادی کی تھی اور اس وجہ سے ان کے گھر والوں کی بدنامی ہوئی تھی، اس لیے میرے جوان ہوتے ہی ابا کو یہ فکر ستانے لگی کہیں وہی سب کچھ میں بھی نہ دہرا دوں جو انہوں نے دونوں نے مل کر کیا تھا۔ مگر نہ ہی میں کسی کو پسند کرتی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ کر کسی غیر کا ہاتھ پکڑوں۔ مگر یہ بات میں ابا کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ ہاں، البتہ میں نے خود کو اپنے ہی گھر میں قید کر لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا پھر کوئی ایسی بات کریں جس سے اماں کو تکلیف پہنچے۔ حیرانگی تو مجھے اس بات کی بھی تھی کہ وہ اماں سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر کیوں اس طرح کی باتیں کر کے اماں کا دل دکھاتے تھے۔ جب میں مستقل گھر میں رہنے لگی، نہ اسکول، نہ سہیلی کا گھر، نہ ٹیوشن، تو گھر کے معاملات پر میری نظر اور بھی ہوتی گئی، اور دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ جسے میں اپنی آج تک نادانی میں محبت سمجھ رہی تھی، وہ محبت نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ ابا کا اماں کو زبردستی چپکنا، اماں کا ان کے قریب رہنے سے پریشان ہونا مجھے کچھ اور سمجھا رہا تھا۔ پھر ایک رات میں نے خاموشی سے اماں کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ابا کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور وہ اس سے اماں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے، جبکہ اماں کی زبان سے صرف بس بس کے لفظ نکل رہے تھے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ ابا دیوانوں کی طرح انہیں مار پیٹ کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل کر رہ گیا تھا، کیونکہ ایسا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اماں کو اس طرح ابا کا ظلم خاموشی سے برداشت کرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اماں کے کمرے کے دروازے کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ابا نے دروازہ کھولا۔ ان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اندر گئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ مار کھا کھا کر اماں ادمو ہو چکی تھیں اور چارپائی پر پڑی تھیں۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا غصے میں کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ابا سے کہا، میں جان گئی ہوں کہ آپ اماں پر ظلم کرتے ہیں۔ میں تو اب تک سمجھ رہی تھی کہ آپ اماں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ آپ تو بہت ظالم ہیں۔ میری بات سن کر ابا مجھ سے کہنے لگے کہ میں ظالم نہیں ہوں، بلکہ تیری ماں بہت بدذات ہے۔ میں اس بدکردار عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا، اسی لیے تجھ پر بھی سختی کرتا ہوں۔
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ تیری تربیت بھی اچھی طرح سے نہیں کر سکتی۔ جس نے خود اپنے باپ کی عزت کو داغ لگایا ہو وہ اپنی بیٹی کو کیا تربیت دے گی؟ اپنے باپ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہیں میرا ساتھ ملا تو ان کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ ابا نے غصے میں اپنا موبائل فون اٹھا کر جیب میں ڈالا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ اپنی ماں سے پوچھئے کس طرح کی عورت ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ ابا کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اماں آتی رہیں۔ پھر میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ آپ دونوں نے تو محبت کی شادی کی تھی۔ میری بات سن کر اماں مجھے ساری بات بتانے لگی۔ وہ کہنے لگی تمہارے ابا شادی سے پہلے تک میرے حسن کا دیوانہ تھا اور میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ کو رسوا کیا اور پھر اسی کی خاطر میں شہر میں چلی آئی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد تیرے باپ کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ وہ کام سے وقفے سے گھر لوٹ آتا اور آ کر گھر کی تلاشی کرتا، جیسے گھر میں نے کسی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھ سے الٹے سیدھے سوال کرتا، بار بار پوچھتا کہ کیا میرے پیچھے کوئی آتا ہے؟ میں ان سوالوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے تمہارے ابا سے کہہ دیا کہ باہر سے تالا لگا کر جایا کرو۔ پھر تمہارے باپ نے ایسا ہی کیا۔ میں سارا وقت تالے میں بند رہتی۔ پھر تم پیدا ہوئی تو کچھ تمہارے باپ کا رویہ بہتر ہوا اور انہوں نے مجھے تالے میں بند کرنا چھوڑ دیا۔ البتہ ان کا شک اب بھی ویسا ہی تھا، مجھے کہیں نہ جانے دیتے تھے۔ میں کہیں جانے کی بات کرتی تو میرے ساتھ چپک جاتے، گھر لوٹتے تو مجھے فوراً کمرے میں لے جا کر عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ کیا تمہارا یہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے؟ کیا تمہیں کوئی دوسرا آدمی تو نہیں مل گیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، لیکن میں ساری کشتیاں جلا کر اس آدمی کے پاس آئی تھی، اسی لیے اسے برداشت کرنا میری مجبوری تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب تم میری گود میں آ چکی تھی، تمہارے لیے مجھے اس رشتے کو نبھانا ہی تھا۔ جیسے تیسے میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی، مگر پھر تمہارے باپ کو نہ جانے کس نے نشے کی عادت میں لگا دیا۔ وہ روزانہ واپس لوٹتا تو نشے کی کوئی چیز دودھ میں ملا کر پیتا، پھر نشے میں وہ میرے ساتھ مار پیٹ کرنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ میں یہ سوچ کر اپنی آوازوں کا گلا گھونٹ دیتی کہ تم اب جوان ہو رہی ہو، تم پر ان باتوں کا کیا اثر پڑے گا۔ میں تمہاری تربیت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی تمہارا باپ مجھے سگریٹ سے جلاتا تو کبھی میرے وجود کو اس طرح سے جھنجھوڑتا کہ سارے جسم پر نیلے نشان پڑ جاتے۔ کبھی وہ ڈنڈے سے مار پیٹ کرتا تو کبھی پائپ سے۔ میں نے ہر زخم کو خاموشی سے سہ لیا تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو، لیکن سچائی کب تک چھپتی ہے؟ آج تم نے اپنی آنکھوں سے سارا سچ دیکھ لیا ہے۔ تمہارا باپ مجھ سے کس لہجے میں بات کرتا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، یہ بھی تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ پتہ ہے میری بیٹی، میری غلطی کیا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غیر مرد پر بھروسہ کیا اور اسی کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی، وہ مجھ پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کر سکا اور نہ ہی اس نے مجھے وہ مقام دیا جس کی میں حقدار تھی۔ اسے لگتا ہے کہ میں بہت بددار ہوں کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ کہہ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں بس اماں کو سینے سے لگائے ہکا بکا انہیں سن رہی تھی۔ میں آج تک جسے محبت سمجھتی تھی وہ شک تھا، میں جسے خیال رکھنا کہتی تھی وہ مار پیٹ ظلم تھا۔ میری ہی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ ایک ایسے شخص سے ساتھ گزارا کرنے کی کیا ضرورت ہے جس نے ساری زندگی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، جس کی وجہ سے آپ کے سارے رشتے بھی ختم ہو گئے۔ اماں کہنے لگی کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر کے میں پھر اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں گی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، اماں میری زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے آپ نے خود کو تباہ کر لیا۔ ابھی نہ میری شادی کی عمر ہے اور نہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں اپنے لیے ایک الگ راستہ چن لیں۔ اماں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اماں نے وہی فیصلہ کیا جو میں چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ جب ابا صبح لوٹے تو ہم نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ سب سن کر ابا ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ ہم دونوں کے سوا ابا کا بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن میں نے ابا سے صاف کہہ دیا جو ظلم آپ اماں پر کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہاں رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے ابا کو ان کی غلطیوں کا احساس دلایا تو ابا بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اماں اور میں گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں اس بات کے حق میں نہیں تھی، لیکن اماں کو ابا سے سچی محبت تھی، اسی لیے انہوں نے ابا کو ایک اور موقع دینا مناسب سمجھا اور ہم واپس رک گئے۔ لیکن اس کے بعد ابا کے اندر واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ انہوں نے اماں کو پریشان کرنا بند کر دیا تھا، بلکہ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ کچھ ہی مہینوں بعد ابا کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ انہیں ڈر ہو گیا تھا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ آج میں اور اماں ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اب میں ابا کو نشے والا پاؤڈر پینے نہیں دیتی اور یہی وجہ ہے کہ اب میری اماں کی سسکیوں اور آہیں بند ہو چکی تھیں۔
میں اس ہر لڑکی کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، کسی نامحرم مرد کی محبت میں مبتلا ہو کر کسی بھی مرد کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر نہ چھوڑیں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ یہی بات آپ کے گلے کا توق بھی بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو مدعا بنا کر آپ کا شوہر آپ کو ٹارچر کرے، آپ کی کردار کشی کرے، یا پھر یہ سمجھے کہ آپ ایک بدذات عورت ہیں۔ اسی لیے خود کو کسی دوسرے کی نظروں میں گرنے نہ دیں، اپنا مقام بلند رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ عزت سے شادی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور یہی سچی محبت کی پہچان ہے۔